آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے سے ایک بات دیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہماری ہی ملت کے کچھ لوگ ہیپی نیو ایئر کا کے میسیجز دینے لگتے ہیں، نیا سال کی مبارکبادی دینے لگتے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ کس بات کی آپ مبارکبادی دیتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، آپ کو آدم علیہ السلام یاد رہے، آپ کو نوح علیہ السلام یاد رہے، آپ کو نبی کے بچوں کا خیال نہیں آیا، آپ کو معصوم علی اصغر کا خیال نہیں آیا، آپ کو اس شبیہ پیغمبر علی اکبر کا خیال نہیں آیا جس کے سینے پر برچھی لگی، آپ کو اپنے نبی کے نواسے کی یاد نہیں آئی کہ جن کو قتل کرنے کے بعد جن کے سر مبارک کو جس حضرت آج ماہ محرم الحرام کا دوسرا دن ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ اس پہ روشنی کیا ڈالنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المخصوصین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر و ناظرین کرام و محبان اہل بیت پاک علیہ السلام وہ جانثاران امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور باضابطہ کل سے محرم الحرام کا آغاز ہو چکا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ کوہ جودی کے کنارے لگا، حضرت یونس علیہ السلام کو بطن ماہی سے نجات حاصل ہوئی، اور دیگر ایسے بہت سے واقعات ہیں جو یوم عاشوراء کی عظمت اور اس کی فضیلت کے لیے بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ یوم عاشوراء ایک خاص خصوصیت کا حامل اس لیے بن گیا کیونکہ اسی یوم عاشوراء اور 10 محرم الحرام کی تاریخ کو سن 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جسے رہتی دنیا تک تا قیام قیامت تک انسانیت اس واقعے کو اور اس تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ واقعہ کربلا ہے، وہ تاریخ کرب و بلا ہے، یعنی کرب اور بلا کو جب ایک جگہ جمع کیا جائے تو پھر وہ کرب و بلا بن جاتا ہے۔ یہ کربلا کیا ہے؟ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ سہولت و ظلم یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ اگر واقعہ کربلا نہیں ہوتا تو آج مظلوموں کو صبر کی طاقت میسر نہ آتی، آج کمزوروں کو بڑے سے بڑے ظالم بادشاہوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ نہ ملتا۔ کربلا ایک عجیب و غریب تاریخ کربلا میں ایک نواسے نے رقم کر دیا، وہ نواسا کہ جس نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، وہ نواسا کہ جس نے اپنے نانا کی امت کی شفاعت اور بخشش کے خاطر اپنے ساتھ اپنے 72 نفوس قدسیہ کی جان کی قربانی دے دی تاکہ اسلام پروان چڑھ سکے اور انسانیت پروان چڑھ سکے۔ وہ نواسا کوئی اور نہیں بلکہ وہ نواسے امام حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، اور وہ نانا کوئی اور نانا نہیں بلکہ وہ نانا ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، ہمارے اور آپ کے اور اللہ کے نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اور ان کے گردن پر چھری پھیر رہے ہیں۔ لہٰذا جب ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ نبیوں کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی بشارت ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی معصوم بیٹا بھی معصوم، باپ بھی صاحب عصمت بیٹا بھی صاحب عصمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر خنجر رکھ دی، مگر تاریخ نے لکھا کہ جب خنجر رکھ رہے تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لی، اس لیے کہ یہ تقاضائے
इंसानियत भी था कि अपने बेटे को ज़बह होते कैसे देख लें, मगर अल्लाह ने उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को कबूल की, उनके फ़िदिये को कबूल किया और फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और इस्माइल की जान बचाओ। लिहाजा फ़रिश्ता एक दुम्बा लेकर आया। खंजर चला तो था इस्माइल के गर्दन पर, मगर ज़बह दुम्बा हो गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पट्टी खोली, सोचा कि बच्चे को मैंने ज़बह कर दिया। जब देखा कि दुम्बा ज़बह हो गया तो अल्लाह से पूछा कि परवरदिगार, क्या मेरी क़ुरबानी कबूल नहीं हुई? तो ये कुरान की आयत है, अल्लाह ने कहा फ़हदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ए इब्राहीम हम आपकी इस क़ुरबानी को ज़िब्ह अज़ीम में तब्दील कर देंगे। तो वो कौन सी क़ुरबानी है इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद? या वो खंजर तो रुक गया इस्माइल के गले पे, तो वो खंजर किसके गले पे चला? तो वो ज़िब्ह अज़ीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। वो जो खंजर इस्माइल के गर्दन पर रुका था वो खंजर हुसैन के गले पर चला। क्या जिगर और क्या कलेजा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खंजर चला रहे थे तो अपने आँखों में पट्टी बांध कर थे, मगर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगोश में उनके 6 महीने के बच्चे मासूम अली असगर के हुल्कूम पर गले पर तीर लगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आँख खुली हुई थी। बच्चे को अपने आँखों से बच्चे के गले से बहता हुआ खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा। लिहाजा ये वो क़ुरबानी है कि जिसके लिए अल्लामा इक़बाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इक़बाल ये कह पड़े कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि इस्लाम के दामन में बस 2 ही चीज़ें हैं, या अली की तलवार है या हुसैन का सजदा है। कि मेरा लाखों सलाम हो उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि जिन्होंने अपने 72 जानिसारों के अपने बच्चों के जनाजे को देखने के बाद शुक्र का सजदा किया। आज अगर किसी के घर पे एक मैयत हो जाए तो उन लोगों की तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। क्या कलेजा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि 72 लाशें बिखरे पड़ी हैं और खुद ज़ख्मों से चूर हैं, और ज़ख्म भी कोई गैर नहीं दे रहा है, खुद नाना के उम्मती दे रहे हैं। बदन पे तीर लगा हुआ है, ज़ख्मों पे ज़ख्म लगे हुए हैं, नेज़ों पे नेज़े लगे हुए हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शुक्र का सजदा किया। लिहाजा आज पूरी दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करती है। अफसोस ये होता है कि कुछ अरसे से एक बात देखने को ये मिल रही है कि जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हमारे ही मिल्लत के कुछ लोग हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस देने लगते हैं, नया साल की मुबारकबादी देने लगते हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि किस बात की आप मुबारकबादी देते हैं? क्या आपको नहीं पता? आप कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, आप कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पार लगी। आपको आदम अलैहिस्सलाम याद रहे, आपको नूह अलैहिस्सलाम याद रहे, आपको नबी के बच्चों का ख्याल नहीं आया, आपको मासूम अली असगर का ख्याल नहीं आया, आपको उस शबीह पैगंबर अली अकबर का ख्याल नहीं आया जिसके सीने पर बर्छी लगी, आपको अपने नबी के नवासे की याद नहीं आई कि जिनको कत्ल करने के बाद जिनके सर मुबारक को, जिस पेशानी को हुजूर चूमते थे, जिस हुसैन के गले को चूमते थे, उसे नो के सीना पर, नो के नेज़ा पर वो बुलंद किया गया। वो घर के जिस घर से इस्लाम पे पर्दा कायम हुआ, उस घर की औरतों को, नबी की नवासियों को, जनाब ज़ैनब व कुलसूम को पसे गर्दन हाथ बांध कर बाज़ारों से गलियों से फिराया गया, तमाशा बनाया गया उनका। तो क्या आपको उनके गम का, उनके दर्द का कोई एहसास नहीं है? आप बात करते हैं सुन्नत की, मुझे बताएं कब नबी ने नया साल सेलिब्रेट किया? कब सहाबा कराम की कहा? कब किसी सहाबी का मुझे अमल दिखाइए कि किसी सहाबी ने नए साल की मुबारकबादी दी हो या नए साल में सेलिब्रेशन मनाया हो? या आज आप कहाँ से लेकर आ गए हैं ये तरीक़ा, ये गैरों का रवैया आप कहाँ से आपने अपना लिया? क्या आपको अपने नबी के घर वालों से थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं है, थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं है? क्या आपने अलबदाया व नहाया नहीं पढ़ा? क्या आपने सिहा सित्ता नहीं पढ़ा? क्या आपने अहले सुन्नत और दिगर तुरफ़ैन की किताबें नहीं पढ़ी? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर दी गई तो ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे? यह मंजर जब हज़रत उम्मे सलमा ने देखा और नबी के घर वालों ने देखा तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपका सब्र तो हमारे लिए नमूना अमल है। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपका किरदार हमारे लिए नमूना अमल है। आज आपका सब्र लबरेज क्यों हो गया? हुजूर ने कहा कि जिब्रील ने आकर ये मुझे खबर दी है कि मेरा हुसैन और इसकी औलादे, मेरे बच्चे करबला के मैदान में भूखे प्यासे मार दिए जाएंगे, शहीद कर दिए जाएंगे। अल्लाह के रसूल आंसू बहा रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा
جب ام المومنین نے پوچھا، جناب ام فضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب حسین کو شہید کیا جا رہا ہوگا کیا میں اس وقت موئے زندہ رہوں گی؟ حضرت ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ آپ زندہ تو ہوں گی مگر آپ کربلا میں نہیں، آپ مدینے میں ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول کو جناب ام المومنین نے کہا کہ مجھے خبر کیسے ملے گی کہ حسین شہید کر دیے گئے؟ تو اللہ کے رسول نے زمین کرب و بلا کی مٹی ایک شیشی میں ایک بوتل میں ڈال کر دی۔ اسے حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا البدایہ والنہایہ میں، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس کو لکھا کہ اللہ کے رسول نے ایک مٹی دی اور کہا کہ جس دن اس مٹی میں خون بھر آئے، جس دن یہ مٹی خون سے سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، تو سمجھ جانا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب 61 ہجری 10 محرم کی یوم عاشوراء کی تاریخ آئی، میں اپنے بستر پر آرام کر رہی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضور کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، حضور کے جسم میں گرد و غبار بھرا ہوا ہے، حضور زار و قطار آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ام سلمہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ دشت نینوا میں، زمین کرب و بلا میں میرا حسین بھوکا و پیاسا شہید کیا جا رہا ہے، میرے حسین کے گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ نیند سے بیدار ہو گئیں اور وہ شیشی، وہ بوتل نکالا کہ جس میں وہ مٹی تھی، تو نکال کر جب دیکھا تو وہ مٹی خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ تو جناب ام سلمہ سمجھ گئیں کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اس کے بعد بیت المقدس کے قریب جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نظر آتا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں، غم حسین منانا، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رونا، نبی کے بچوں کی یاد میں رونا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ سنت، یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ حسین کہ جس نے تمام ظلم و ستم کے باوجود آخری سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کیا کہ جس کے لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ، ان کے لرزت از سجود او زمین، ان کے بخشت بے یقیناں را یقین۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں سے مصیبتوں میں، 5 مصیبتوں میں ڈال کر ان سے امتحان لیتا ہوں، ان کو خوف میں ڈال کر امتحان لیتا ہوں، ان کو بھوکا رکھ کر امتحان لیتا ہوں، ان کو پیاسا رکھ کر امتحان لیتا ہوں، ان کے اولادوں کے ذریعہ ان کا امتحان لیتا ہوں، اور ان پر ثمرات کی، پھلوں کی کمی کر کے ان سے امتحان لیتا ہوں۔ تو یہ 5 مصیبت اگر قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کسی شہید کے اوپر ایک وقت میں اگر آئی ہے تو وہ کربلا میں صرف امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے کہ جن کے اوپر یہ 5 مصیبت آئی۔ ایسے تو امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے شہداء شہید ہوئے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی شہید ہوا وہ پیاسا نہیں تھا، وہ بھوکا نہیں تھا، مگر امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو صرف بھوکے اور پیاسے نہیں تھے بلکہ ان کے گھر کا بچہ بھی پیاسا تھا، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے شکر کا سجدہ کر کے سجدے کو معراج بخش دیا، انسانیت کو معراج بخش دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین کا غم صرف ایک خاص قوم، کوئی ایک خاص فرقہ نہیں مناتی، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت و ملل و ادیان و اقوام و تحریکات، ہر قوم کا جو بھی انسان ہے جو اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، وہ ان کے غم میں آنسو بہاتا ہے۔ پروردگار ہم سبوں کو بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے سنت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین کا غم محسوس کریں، امام حسین کی یاد محسوس کریں، اور ان کی یاد سے، ان کے غم سے اپنے ایمان کو تقویت و جلا بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔